اب سمجھتے ہیں کہ بس بعد میں پھر پچھتاتے ہیں، بعد میں پھر افسوس ہوتا ہے ہم نے کیا کیا۔ اور بھی بہت ساری برائیوں پر آؤں گا میں۔ میرے بھائیوں، میں دعوے کے ساتھ صرف قرآن و حدیث کی بنیاد پر نہیں، میں آپ کو تحقیق کی بنیاد پر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین نظام اگر کہیں ہے تو وہ اسلام میں ہے، وہ قرآن اور شریعت کی شکل میں ہمارے اور آپ کے بیچ ہے۔ ہم نہ مانیں یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم عمل نہ کریں یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اتنی خوبصورت سموِدھان ملنے کے باوجود ہمارے ہندو بھائیوں میں اس شریعت کو ایشور کا سموِدھان کہا جاتا، ودھی کا ودھان کہا جاتا، اور یہ آخری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی۔ اگر آپ کی بیوی نافرمان ہے، اگر آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی، کیسے اس کو سیدھے راستے پر لائیں گے؟ وہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ جو طریقہ اسلام میں ہے دنیا کی کسی اور شریعت میں نہیں۔ طلاق کو ہی اٹھائیے، دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور قوم مانی جاتی ہے یہودی جوڈائزم۔ جوڈائزم سے پوچھو کہ تمہارے عہد جدید عہد قدیم میں طلاق کا کیا طریقہ ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ یہودیوں میں طلاق کا صرف ایک طریقہ، شوہر کو اجازت ہے وہ جب چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ اگر کوئی بیوی اس کو پسند نہیں ہے، شادی کی بیوی پسند نہیں، بیوی بدصورت ہے، کوئی دوسری بیوی اس کو نظر آ گئی خوبصورت ہے، تو اس کی مرضی کے مطابق پہلی بیوی کو وہ طلاق دے سکتا ہے، دوسری بیوی سے شادی کر لے گا۔ اس کے اوپر شرعی اعتبار سے عہد جدید عہد قدیم میں کوئی اس کے اوپر زور زبردستی نہیں۔ اور کرسچن میں طلاق کا یہ طریقہ ہے، طلاق کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی جس لڑکی سے، مرتے دم تک آپ اسی کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو اس سے الگ ہونا ہے تو آپ الگ نہیں ہو سکتے، آپ چاہ کر بھی۔ ایک جگہ افراط ہے اور ایک جگہ تفریط ہے، ایک جگہ بہت زیادہ آسانی اور ایک جگہ بہت زیادہ سختی۔ ہندو بھائیوں میں پوچھئے کہ طلاق کا تمہارے یہاں بہتر طریقہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں طلاق بیوی کی مرضی کے بغیر، یو کانٹ ٹیک ڈیورس، یو کانٹ ٹیک ڈیورس، دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تم بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے بیوی کے مرضی کے بغیر۔ اسلام میں کیا طریقہ ہے؟ اسلام میں جو بہتر میتھڈ ہے، جو بہتر طریقہ ہے طلاق کا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ ہم مسلمان اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر قانون بنایا گیا۔ بیوی تھوڑی سی پریشان کرتی ہے تو فوراً طلاق، 1 2 3 جاؤ۔ شوہر باہر ہے، بیوی گھر میں ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی بحث ہوتی ہے، فون پہ جاؤ، تم نہیں مانو گی تو تم کو 1 جواب 2 جواب 3 جواب، جاؤ، طلاق دے دیتے۔ اچھا ہوا قانون بنایا۔ کیوں ہم لوگ طلاق کا غلط استعمال کرتے ہیں، طلاق کا مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ۔ طلاق کا بہترین طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، حضرات صحابہ نے بتایا، تابعین تبع تابعین نے بتایا، ائمہ اربعہ نے بتایا، جمہور امت نے بتایا کہ طلاق کا سب سے بیٹر طریقہ طلاق احسن ہے۔ اور طلاق احسن کا مطلب میں سمجھاتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل سے آپ بیویوں کو طلاق دینے لگ جائیں، نہیں، طلاق لاسٹ دروازہ۔ آپ کسی گھر میں بند ہیں، میں بھی حیدرآباد میں تھا ایک یونیورسٹی میں، سامنے قریب میں ایک ہوٹل میں آگ لگتی ہے، کم سے کم 12 لوگ جل کر مر گئے۔ آگ لگی، سفوکیشن، دھوئیں سے، اسموک سے ان کی جان چلی گئی۔ ایک ہی دروازہ، جہاں دروازہ تھا وہیں پر گیس کے سلنڈر رکھے ہوئے تھے، اسی میں آگ لگ گئی۔ اب وہ بھاگے تھے کدھر؟ تو ہر گھر میں، ہر بڑے آفیسز میں، ہر بڑے کارخانے میں ایک ایمرجنسی ونڈو یا ایمرجنسی گیٹ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ٹرین میں آپ بیٹھتے ہیں، آپات کالین کھڑکی دیکھیں لکھا ہوا، وہ مطلب ایمرجنسی کھڑکی ہے، اگر آگ لگ جائے تو اس کو کھول کر آپ بھاگیں۔ طلاق بھی اسلام میں ایسے ہی ہے کہ نکاح ہونے کے بعد
ایسا نہیں کہ آپ بد گئے. ہسبینڈ وائف دونوں چاہتے ہیں کہ ہم نہیں رہنا چاہتے, ہمارا مزاج ان سے نہیں ملتا ہے. دونوں کا, شوہر اور بیوی, ہسبینڈ اور وائف کا, میاں بیوی کی بات نہیں بنتی ہے. بہت کوششیں کی گئی, اس کے بعد تب دونوں کی مرضی سے اسلام نے یوں کہا کہ دیکھو ابھی چانسز ہے, کوئی لڑکی کوئی عورت بہت زیادہ اکڑ میں رہتی ہے, شوہر کی بات نہیں مانتی ہے, یا شوہر کی آمدنی اٹھنی ہے, وہ خرچہ روپیہ کرنا چاہتی ہے, مرد بہت پریشان. پہلے نمبر پر زجر و تنبیہ کیجئے اس کو, دوسرے نمبر پر نصیحت کیجئے اس کو, تیسرے نمبر پر گاؤں کے سماج کے دو لوگ سمجھائیں اس کو, تب بھی نہ مانے تو آپ ایک طلاق دیجئے. کب؟ جب عورت پاک ہو جاتی ہے مہینے میں. طلاق کا بہتر طریقہ, اس میں بیوی نکاح سے ٹوٹے گی نہیں. ابھی بیوی کو پاک ہوئی مہینے میں, پاک ہونے کے بعد آپ اس سے ملے نہیں ہیں بیوی سے, آپ پاک ہونے کے بعد فوراً بیوی کو کہیے کہ محترمہ میں تم کو ایک طلاق دیتا ہوں, ایک طلاق دے دیجئے. اس کے بعد اب عدت میں آئے گی, وہ 3 ماہواری اس کی عدت ہے. اب جب طلاق کی بات آ جاتی ہے تو اچھے کو دماغ سٹک جاتا ہے. اس طلاق کو دینے سے فائدہ یہ ہے, پہلے مرتبہ جب آپ 3 فائرنگ کرتے ہیں تو گولی واپس نہیں آتی, اب ختم. صبح کو کیا بولتے ہیں مفتی صاحب, کوئی اپائے نکالیے نا. اب مفتی معروف راہی کہتے ہیں کہ بھیا ایک ہی اپائے ہے, اب تو یہ ہے کہ عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری کہیں پر نکاح کرے بنا کنڈیشن کے, اس کے بعد پھر وہ ان کے ساتھ زندگی گزارے. وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو تب جا کر آپ ان سے نکاح کر سکتے ہو. یہی ایک اپائے ہے, اور کوئی اپائے تو ہے نہیں. جب 3 طلاق آپ دیتے ہیں تو پھر کوئی راستہ نہیں بنتا نکاح کرنے کا بنا حلالے کے. اور حلالہ مروجہ حلالہ جو ہے کنڈیشن کے ساتھ ناجائز اور حرام ہے. کوئی بھی عزت دار اور کوئی بھی شریف خاندان کی لڑکی تیار نہیں ہوگی. اس سے بہتر یہ ہے, آپ کی بیوی نافرمان ہے تو ایک طلاق دیجئے. ابھی 3 مہینہ آپ کے پاس ہے, ایک طلاق آپ نے بیوی کو دے دی, بیوی نکاح سے گئی نہیں ہے, ابھی 3 مہینہ 3 ماہواری عدت میں ہے. اب طلاق کی بات آتے ہی فوراً دماغ میں آ جاتی ہے کہ ارے نہیں یار یہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے, ہم لوگوں کو مل کر رہنا چاہیے. اگر ان 3 مہینے کے بیچ میں 3 ماہواری کے ایام میں دونوں ایک دوسرے سے مل گئے, پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق اس نے دی ہے اس کو واپس لے بھی سکتا ہے. ایک آدمی کو سامنے گواہ بنا لے, 2 مرد کو گواہ بنا لے, یا 2 عورت ایک مرد کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھیے میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی, میں اس کو واپس اپنے نکاح میں لیتا ہوں, میں واپس اس کو رکھتا ہوں, کوئی جھنجھٹ نہیں, معاملہ ختم. لیکن نہیں, اس نے 3 مہینے کے بیچ میں اپنی بیوی سے اس نے رجعت نہیں کی, یعنی یہ نہیں طلاق واپس نہیں لیا اس نے. 3 مہینے کے بعد نکاح ختم, بیوی الگ شوہر الگ. جائیے میڈم آپ کو ماڈرن زمانہ پسند ہے تو جائیے, میں اپنا صوفی جی اپنا مسجد مدرسے میں کام کروں گا, یہ ہو سکتا. لیکن ہاں اب بھی اگر وہ چاہیں دونوں کے نہیں غلطی ہو گئی, ہم لوگوں کا نکاح تو ختم ہو ہی گیا لیکن بچے چھوٹے ہیں, یا یاد آنے لگتی ہے ایک دوسرے کے, ہسبینڈ وائف کی یاد آنے لگی کہ نکاح تو ٹوٹ ہی گیا ہے, طلاق ایک ہی پڑی ہے, تو اب بہتر یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو دونوں اپنی مرضی سے پھر نکاح کر سکتے بنا حلالے کے. کتنی اچھی صورت ہے بتائیے, حلالے کی بات ہی نہیں آ رہی. کتنا ٹائم مل رہا, 3 مہینے کا بھی ٹائم مل رہا ہے. 3 مہینے میں آپ نے پھر بھی اس کو اپنایا نہیں تو 3 مہینے کے بعد بھی ٹائم مل رہا ہے آپ کو. 3 مہینے کے بعد آپ نے پھر نکاح کر لیا, اس کے بعد نکاح کرنے کے بعد پھر وہی جھگڑا کہ ہم کو تو شاپنگ نہیں کرا رہے آپ, ہم کو تو خرچہ نہیں دے رہے آپ. پھر جھگڑے شروع, پھر وہی مسئلہ جو پہلے ہوتا تھا. تو پھر شوہر کو یہ اختیار ہے کہ پہلا جو پروسیس تھا پہلی طلاق کا, تو دوسری مرتبہ بھی ایسا کر سکتا, کہہ سکتا کہ میڈم تم دوبارہ غلطی کر رہے, تم کو طلاق دے رہا ہوں میں, پھر سے ایک طلاق دے اس کو, پھر اس کو 3 مہینے کی مہلت ملے گی. ان 3 مہینوں میں واپس کر سکتا ہے, لے سکتا ہے واپس, طلاق کو لے سکتا ہے
بتائیے کتنا اچھا پروسیس ہے. طلاق کا بہتر طریقہ یہ ہے، وہ طریقہ نہیں کہ غصہ آیا ہے ایک دم فوراً غصے میں بیوی کو میڈم ایک